أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اجعلنا من الراشدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کے سیشن میں ایک مزید دعا کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعا کے بارے میں آیت رمضان کے سلسلے میں نازل کی ہے اس کے بارے میں کچھ بات کر لیں. یہ مہینہ بہت خاص ہے اور اس مہینے کا فائدہ اٹھانے کا ایک جو بہت اہم پہلو ہے جو قرآن نے اس کا خود ذکر کیا ہے وہ دعا کا کرنا ہے. تو دعا کے بارے میں جو سب سے عظیم آیت ہے میرے نزدیک قرآن کے اندر، وہ اسی پیسج میں، اسی مقام میں جہاں پر رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے اور اس کے احکام کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر اس کا ذکر ہے. شاید اس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ اس مہینے میں جس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے وہ ایک خاص چیز ہے اور اس کا ہمیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اس آیت میں بہت ساری حکمتیں ہیں. پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دوں، پھر اس میں سے کچھ چیزیں ہم اخذ کرتے ہیں. خاص کر ہوتا یہ کہ عربی زبان، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو ترجمے میں واضح نہیں ہوتی. اگر آپ اردو میں یا انگلش میں کسی زبان میں کسی آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری باریک باریک چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عربی میں وارد کی ہوئی ہیں آیت کے اندر، لیکن ان کا اردو زبان میں، عربی زبان میں، کسی اور زبان میں فوری طور پر ظاہر ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میری کوشش ہوگی اس مختصر سے سیشن میں کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس میں ہائی لائٹ کی اپنے پرفیکٹ کلام کے ذریعے ایک ایک لفظ پہ غور کر کے، تو اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور اس سے ہماری دعا پہ کیا اثر ہوگا انشاءاللہ. پہلی بات، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. آسان سا ترجمہ ہوگا، جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں بے شک قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا کرنے والے کی دعا، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب کہ وہ مجھے پکارے. فلیستجیبوا لی. تو ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میرا جواب دیں. ولیؤمنوا بی. اور ان کو مجھ پر ایمان رکھنا چاہیے. لعلہم یرشدون. تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. یہ ہے مختصر سی آیت اور اس کا ترجمہ میں نے آسان سے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس میں ذرا بلاغت کے اعتبار سے، کیونکہ عربی میں ہمارے جو مفسرین عرب میں ہیں جیسے زمخشری ہیں، رازی ہیں اور ہیں، انہوں نے جب ان آیات پر غور کیا تو اس کے ایک ایک لفظ میں ان کو موتی نظر آئے. ان میں سے کچھ موتی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں آسان زبان میں. پہلی چیز یہ ہے کہ اذا اور ان کا فرق. انگلش میں کہتے ہیں اف اور وین کا فرق. یعنی اگر میں کہوں کسی سے کہ اگر وہ آیا تو میں بڑا خوش ہوں گا، اگر وہ آیا تو میں خوش ہو جاؤں گا. اور اگر آپ کہیں جب وہ آئے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا. جیسے کوئی ماں ہے، وہ اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، وہ باہر کہیں کسی بیرون ملک گیا ہوا ہے، یا وہ اس کا بیٹا فوجی ہے، وہ جنگ میں چلا گیا ہے، تو ماں کو ایک امید ہوتی ہے کہ میرا بچہ ضرور واپس آئے گا. تو ماں کہتی ہے جب وہ آئے گا تو میں خوش ہوں گی، جب وہ آئے گا اس کے لیے میں کھانے بناؤں گی. وہ یہ نہیں کہتی اگر وہ آئے گا. اگر کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتی کیونکہ اگر کے اندر امکان ہے کہ شاید وہ آئے، شاید وہ سروائیو نہ کرے، لیکن ماں اس پاسبلٹی کو، اس امکان کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی نا. تو وہ کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا، یعنی اس کے اندر ایک کنوکشن ہے، ایک پورا ایمان ہے، پوری یقین سے وہ کہتی ہے کہ وہ آئے گا ہی آئے گا. اس پہ پورا اس کا بھروسہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھروسہ کیا ہے اس آیت میں. میرے رب نے یہ نہیں کہا اگر میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے، کہا ہے جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں. جب کا لفظ، جو اذا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توقع آ گئی. اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے، ہم اس کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے، ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی خواہش ہوگی. دوسری بات یہاں پر ہے سألک. عربی میں اذا کے بعد آپ مضارع بھی یوز کر سکتے ہیں، یعنی جس کو ہم حال کا صیغہ کہتے ہیں، اور ماضی کا صیغہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس میں بھی ایک باریک سا فرق ہوتا ہے. اسی طرح قرآن میں ہے اذا تتلی علیہ آیاتنا، مضارع کا صیغہ یوز ہوا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتنا، ماضی کا صیغہ یوز ہوا ہے. تو یہ ٹیکنیکل سی بات ہے، لیکن آسان یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر جو ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس سے یدل علی حدوث. تو یہ ہوتا ہے عربی میں کہ کوئی چیز ایک دفعہ ہو رہی ہو، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس کو عام زبان میں کیسے سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرا بندہ ایک دفعہ بھی آ کر سوال پوچھے، یعنی ایسا بھی بندہ نہیں ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیکھنا چاہ رہا ہے. ہو سکتا ہے ساری زندگی اس نے غفلت میں گزاری ہے اور ایک دفعہ آ کر اس کے دل میں آیا کہ میں اللہ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کروں. اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پر اذا سألک. اور پھر یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ سے آ کر اگر پوچھیں اذا سألک. اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دکھا دیا کہ اگر مجھے اپنے رب کے بارے میں بہتر جاننا ہے نا، تو پوچھنا کس سے چاہیے؟ اپنے نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام. اسی پر وحی آئی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، انہی پر یہ قرآن نازل ہوا ہے. انہی سے جا کر میں پتہ کروں گا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے.
اسی لیے ان کا نام رسول ہے کہ ان کو رسالت دی گئی ہے۔ تو اپنے ہمارا ایک جو نبی سے تعلق ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے نبی کے سے جا کر پوچھیں گے، یعنی جتنا ان کی سنت سے یا ان کو دیے ہوئے قرآن سے تفتیش کریں گے، اتنا ہمیں اپنے رب کے بارے میں زیادہ پتہ چلے گا۔ لیکن یہاں پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خطاب اللہ کے نبی سے ہو رہا ہے، ہم سے براہ راست نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی سے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بندے آپ سے آ کر میرے بارے میں پوچھیں، ٹھیک ہے، تو اب آگے کی جو آیت ہے اس میں توقع یہ ہے، بندہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر آپ سے آ کے پوچھے تو انہیں یہ بتا دینا، تو ان کو یہ فَقُلْ لَهُمْ، ان سے یہ کہہ دینا، اور پھر آگے جو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ریموو کیا اس آیت میں سے، یعنی آ کے تو وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، لیکن اگلی آیت کا حصہ کیا ہے؟ فَإِنِّي قریب، کہ بے شک میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سوال بندے نے اور یا بندوں نے نبی سے پوچھا، لیکن جواب اللہ تعالیٰ خود بندوں کو دے رہے ہیں، ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی پیاری بات سکھائی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیکھتے ہیں، جتنا اور سیکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ سے براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خود بات کر رہا ہے، اللہ سے آپ خود دعا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خود اس دعا کا جواب دے گا۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ یہاں پر انی کے لفظ کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں، اس کو کہتے ہیں کلام طلبی۔ عربی بلاغت میں کلام ابتدائی ہوتا ہے، طلبی ہوتا ہے، انکاری ہوتا ہے، اس کی مختلف کیٹیگوریز ہوتی ہیں۔ اس کو بھی آسان زبان میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی شک ہو، یعنی اس کو کوئی شور نہ ہو کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کو ری ایشورنس دینے کے لیے، اس کو تسلی دینے کے لیے انا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایک توکید کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو انی قریب ہے، اس میں ایک اشارہ اس کی طرف بھی ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، تمہاری غفلتوں کی وجہ سے تم نے کتنی ساری نمازیں چھوڑی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنا حرام کمایا ہے، کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنا دھوکہ دیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، لوگ تم سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ تم بہت ہی برے انسان ہو، تم بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہو تم بہت برے انسان ہو۔ اگر یہ سب کچھ ہو بھی چکا ہے تو یہ جان لو کہ اگر تم نے ایک چیز کی، میرے رب کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی، یعنی تم نے اپنے رب کے بارے میں تفتیش کی، کچھ پوچھا جا کر، میں پتہ تو کروں میرا رب چاہتا کیا ہے۔ اذا سألک عبادی عنی، اگر یہ اتنا سا بھی کر لو گے نا، یہ شرط ہے، تو جواب الشرط کیا ہوگا کہ اللہ کو ہمیشہ پاس پاؤ گے، لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اور یہ کنفیوژن میں بار بار اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، آپ کو میری امید ہے آپ اس کا شکار نہیں ہوں گے۔ دوسرے لوگوں کی ججمنٹ جو ہے آپ کی، لوگوں کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی رائے کہ یہ جہنمی ہے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ ہے، یہ وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، گندا ہے، جو بھی آپ کے بارے میں کوئی لیبل کسی نے آپ پر لگا دیا ہے۔ انسان یہ لیبلز اپنے بارے میں سنتا ہے نا، تو وہ سائیکولوجیکلی خود ہی انٹرنلائز کر لیتا ہے، وہ سوچتا ہے واقعی میں ایسا ہی ہوں گا، یہ سب کہہ رہے ہیں تو میں ایسا ہی ہوں گا۔ اسی لیے بچوں کے معاملے میں خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ بچے کو بار بار کہیں گندا بچہ، گندا بچہ، گندا بچہ، اس کی سائیکی میں، اس کی کانشیسنس میں بیٹھ جاتا ہے کہ وہ گندا ہے، اور پھر وہ اس کے حساب سے اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے، اپنے بیہیویئر کو بھی دیکھتا ہے، اس سے اس کی بہتری نہیں ہوتی، اس پہ نیگیٹو اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر جہاں تک میری آبزرویشن ہے، لوگ مجھ سے آ کے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ویسے تو میں اچھا مسلمان نہیں ہوں، یا میں کوئی اچھی مسلمان نہیں ہوں، میں ویسے بہت گناہ گار ہوں، لیکن میں دعا کرتی ہوں، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یہ بہت کامن جو ہے مسکنسیپشن ہے، کنفیوژن ہے جو ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی پیاری بات کی ہے کہ میرا بندہ جب کبھی ایک دفعہ بھی زندگی میں میرے بارے میں تو پوچھ کے دیکھے، اس کو سارے شک میں دور کر دوں کہ میں ہمیشہ قریب تھا اور ہمیشہ ہی قریب رہوں گا۔ یہ اسم صفہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے انی قریب، کہ میں قریب تھا، قریب ہوں، قریب رہوں گا، یہ اصل میں اس کے معنوں میں سے ہے، فإنی قریب۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اس آیت میں، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں پر ایک عظیم حکمت جو ہے اس کے اندر مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الداع کا لفظ استعمال کیا، پکارنے والے کی پکار، اجیب دعوت الداعی۔ پہلے تو پکار کو سمجھ لیں، پکار کے لیے عربی میں لفظ دعا ہوتا ہے، جس طرح اردو میں ہم دعا کہتے ہیں، اس طرح عربی میں بھی ہوتا ہے دعا، لیکن یہاں اجیب دعاء الداعی کے بجائے اجیب دعوت الداعی، میں دعوت کرنے والے یعنی دعویٰ کرنے والے، پکارنے والے کی ایک سنگل پکار کو، دعویٰ میں تا مربوطہ کا جو حرف ہے دعوتن، اس کے اشارے ہوتے ہیں مصدر مرہ کی طرف، یعنی جو چیز ایک دفعہ کی جائے۔
یہاں اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے ساری زندگی دعا نہیں کی یا عرصوں دعا نہیں کی، اور عرصوں دعا غفلت میں عبادت سے دور ہو کے ایک دن اس نے فیصلہ کیا وہ اپنے رب کو پکارے گا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ آپ سمجھیں اس کو ایک کمپیریزن سے سمجھیں، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کی خدا نخواستہ اپنے والد سے لڑائی ہو گئی ہے، آپ نے ان کو کال کرنی چھوڑ دی، بات کرنی چھوڑ دی، رشتہ منقطع کر لیا، کئی سال گزر گئے، کئی سال بعد آپ کال بھی کریں گے تو کیا آگے سے جواب ملے گا؟ اب یاد آیا ہوں، اب کال کر رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں تمہاری بات کی، ہینگ اپ کر دے گا کوئی فون۔ کوئی دوست ہوگا آپ کو، وہ کہے گا مجھے بھول کیوں گئے تم، میرا خیال کیوں نہیں کیا، میرا پہلے ذکر نہیں آیا، میرا پہلے بالکل کوئی خیال نہیں آیا۔ اب سمجھتے ہو کہ جیسے ایک دفعہ پکارو گے، اور پکارو بھی کیوں؟ اپنی ضرورت کے لیے، کال بھی کی تو اپنی ضرورت کے لیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو بھول کر بھی، کئی سال بھول کر بھی اپنی ضرورت میں آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دعا پیش کی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ رویہ نہیں ہے کہ وہ کہے اچھا آپ کیوں مانگ رہے ہو، اب کیوں میرے پاس آئے ہو؟ وہ سارا وقت جب مزے کر رہے تھے، جب گناہ کر رہے تھے، جب مجھے بھولے ہوئے تھے، تب تو میں یاد نہیں آیا، اب تمہیں مصیبت پڑی ہے تو اب میں یاد آ گیا ہوں۔ ایسا جواب نہیں دیتا میرا رب۔ میرا رب یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ دعوت الداعی، وہ ایک پکار، اور وہ پکار کس کی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی شخصیت ہوگی، کوئی بہت ہی مومن ہوگا، کوئی تہجد پڑھنے والا ہوگا، کئی نفلی روزے رکھنے والا ہوگا، حج عمرہ کرنے والا ہوگا، قرآن حفظ کرنے والا ہوگا، یا کوئی بہت زیادہ عبادتیں کی ہوں گی، تو پھر اس کا کوئی یعنی مکان بنتا ہے، کوئی اس کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ دعا کرنے کے لائق بنے۔ یہاں اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ یہ جو دعا کر رہا ہے، جس کی دعا کا جواب فوراً دیا جا رہا ہے، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ اس کی کوالیفیکیشن ہے الداعی، پکارنے والا، پکارنے والا۔ پکار کے تو دیکھو کوالیفائی ہو گئے، پکار کے تو دیکھو تم خاص بن گئے اللہ تعالیٰ کے، میں خاص بن گیا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ کیا عظیم بات کی ہے میرے رب نے، کہ آپ بھول جائیں کہ آپ اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں نا، کہ فلانے تو یہ تو مجھ سے بہت اچھے مسلمان ہیں، اللہ ان کی بات سنے گا، میری کیوں سنے گا؟ انہوں نے تو بہت اچھے کام کیے، انہوں نے بہت نیک کام کیے، میں نے تو بہت ساری غلطیاں کی ہیں، بہت سارے گناہ کیے ہیں، اللہ میری بات کیوں سنے گا؟ یہ ذہنیت اللہ نے ریموو کر دی، خاص کر اس مہینے میں بھی، ویسے تو ہمیشہ کے لیے، لیکن خاص کر اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذہنیت ریموو کر دی۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہوا پہلے، جو کچھ بھی غلطیاں کی ہیں، آپ اس پر شرمندہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بات اب کبھی نہیں سنے گا، اس سب کو صاف کر دیا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں ہمیشہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں ہمیشہ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور ایک اس کی سنگل پکار کا۔ یہاں پر دو تین چیزیں اور ہیں۔ پہلی جو ہمارے بارے میں جو لفظ استعمال کیا گیا، جو میرے آپ کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، وہ ہے عبادی، عبادی، میرے بندے۔ اب کوئی کہے میں بندگی تو کرتا نہیں ہوں تو میں بندہ کیسے بنا؟ میں تو خود ہی گناہ کرتا رہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بات سنتا ہی نہیں، میں نے تو کبھی قرآن پر کبھی غور نہیں کیا، کبھی نماز پہ غور نہیں کیا، کبھی عبادت پہ غور نہیں کیا، تو میں کیسا بندہ؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تم مانو یا نہ مانو، بندے تو تم میرے ہی ہو۔ اور اپنی طرف جو اس کو منسوب کیا نا، عبادی، جو یا استعمال ہوا ہے، بلاغت کے علماء کہتے ہیں، عربی بلاغہ کے علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ میرے بندے کہتا ہے، ہمارے بندے کے بجائے یا اللہ کے بندے کے بجائے، جب وہ یہاں پر یہ کو لے کے آئے ہیں نا، تو اس میں ایک خاص قرب ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بہت قریب، یعنی جب آپ میں کا لفظ قرآن میں دیکھیں گے اللہ کے لیے، تو اس میں صرف دو ہی امکان ہے، یا تو اللہ بہت غصے میں ہے، یا بہت ہی زیادہ رحمت ہو رہی ہے۔ یہاں بہت زیادہ رحمت ہو رہی ہے یہاں، اسی لیے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ ایک بات جس کا میں نے ذکر نہیں کیا، وہ عباد کا لفظ بھی جو ہے، جو وہاں جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں الاظہار فی مقام الاضمار، یعنی اللہ کہہ سکتے تھے کہ جب وہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، جب وہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، اور جگہ آتا ہے قرآن میں یسألونک، وہ پوچھتے ہیں، یسألونک اذا سألوک، جب وہ آپ سے پوچھیں، لیکن یہاں پر اذا سألک عبادی عنی، یعنی وہ کے بجائے عباد کا لفظ، یعنی خاص کر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمیں ذکر کے ساتھ منشن کیا، صرف ایک ضمیر کے ساتھ نہیں کہ وہ کا لفظ استعمال کر دیا، خاص ہمارا ذکر کیا گیا، وہ بھی عباد کے لفظ سے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ پھر میں نے اجیبو کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا۔ اجیبو کا لفظ ہوتا ہے افعال سے، باب افعال سے، اجابہ یجیبو اجابتاً، اس کے معنوں میں سے ہے فوراً جواب دینا، فوراً جواب دینا۔ اگر آپ دیر سے جواب دیں تو اس کے لیے استجابہ کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، استجابہ، لیکن یہاں پر اجیبو، میں فوراً جواب دیتا ہوں، جو بھی
پکارے اس کی پکار کا فوراً اسی وقت جواب دیتا ہوں. مجھے یہ میں نے جب یہ آیت پہلی دفعہ پڑھی تھی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا, میں نے اپنے استاد سے بھی پوچھا تھا اس وقت. وہ یہ تھا کہ میں کمپنی میں کام کرتا تھا, ہماری کمپنی میں کوئی 500-600 امپلائیز تھے, اور آبویسلی آپ اگر لوور رینک میں ہیں تو آپ کے اوپر ایک مینیجر ہے, اس کے اوپر ایک ڈائریکٹر ہے, پھر ریجنل ڈائریکٹر ہے, پھر سی ای او ہے. جو سی ای او ہے وہ ہائیسٹ رینک ہے پوزیشن کمپنی میں. تو جو سیکرٹری ہے یا جو انٹرنشپ کر رہا ہے یا جو لوور رینکس میں ہے آفس میں, اس کا براہ راست کانٹیکٹ تو سی ای او سے نہیں ہوتا, اس کا اپنے مینیجر سے ہوتا ہے, مینیجر کا ڈائریکٹر سے ہوتا ہے, ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ملتا, اور اگر مل بھی جائے, جتنا کوئی اہم ہوتا ہے نا اس کا ٹائم اتنا قیمتی ہوتا ہے. تو جیسے اگر جب ایک زمانے میں میری بیٹی کو ایک اسپیشلسٹ کی ضرورت تھی, ڈاکٹر کے پاس جانا تھا, تو اس کی اپوائنٹمنٹ ہی نہ ملے, اس کو 9 مہینے میں اس کو ایک اپوائنٹمنٹ ملے, اور وہ اگر آپ 15 منٹ دور ہو گئے تو اگلے 9 مہینے کے لیے خدا حافظ, نہیں ملنی ہے آپ کو وہ اپوائنٹمنٹ دوبارہ. جتنا کوئی اہم ہوتا ہے اتنا اس کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے. آپ کے اسکیجول پہ وہ نہیں ہوتا, وہ یعنی آپ کو اس کے اسکیجول پہ ہونا پڑتا ہے. اگر وہ کہے میرے پاس صرف سیٹرڈے نائٹ ہے تو آپ کو اپنا سارا اسکیجول کلیئر کر کے سیٹرڈے نائٹ پہنچنا پڑے گا اگر آپ نے واقعی بات کرنی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے اللہ سے اہم کون ہو سکتا ہے. اور اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جب میرا سیٹ ٹائم ہے اس پر آ کے دعا کرنا, اس پر آ کے پکارنا, پھر میں دیکھوں گا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پہ, میں فوراً جواب دیتا ہوں ایک سنگل دعا کا, جو بھی پکارے, جب پکارے, اذا دعان, جب بھی وہ پکارے, یعنی اپنے اسکیجول پہ. سبحان اللہ. اور اس کی کوالیفیکیشن کیا, تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے, نہیں بس میری ایک ہی کوالیفیکیشن ہے, میں داع ہوں, پکارنے والا ہوں. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک اعزاز دے دیا. اصل میں عربی میں ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ, خاص اور عام. یعنی کوئی بھی پکارنے والا داعن, اجیبو دعوت داعن, لیکن کوئی خاص ہو پکارنے والا اس کو کہیں گے الداعی, الف لام کے ساتھ الداعی. یہاں الداع کا لفظ استعمال ہوا ہے. الداع سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جو شخص مجھے پکارے گا وہ میرے نزدیک خاص ہو گیا, پکارتے وقت میرے نزدیک خاص ہو گیا. انسان کے ذہن میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پکارا ہے تو وہ خاص ہی ہو سکتا ہے. میں میری حیثیت کم نہیں کی کسی اور سے, میرا کسی کے اور سے مقابلہ نہیں ہے, اس کی دعا زیادہ قابل قبول ہے, میری دعا کم قابل قبول ہے, ایسی بات نکال دی, کیونکہ وہ بھی داع ہے, میں بھی داع ہوں, وہ بھی خاص ہے, میں بھی خاص ہوں. اور اس میں سے کمپیریسن ہٹ گیا. کمپیریسن کیا ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے میرے بندے, جمع کی بات ہو رہی ہے, میرے بندے جب پکاریں, میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں آپ سے, تو میں قریب ہوں, لیکن میں پکارنے والے کی, یعنی ایک پکارنے والا, اب بندوں کی بات نہیں ہو رہی, ایک بندے کی بات ہو رہی ہے, میں پکارنے والے کی دعا کی پکار کو جواب دیتا ہوں, اذا دعانی, جب وہ مجھے پکارے. یعنی ہم جمع کی بات کر رہے تھے, اب واحد پہ آ گئے, اب واحد کے بعد دوبارہ جمع پہ جا رہے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, پھر انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میری بات کا جواب دیں. انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میری بات کا جواب, یا انہیں چاہنا چاہیے کہ وہ میری بات کا جواب دیں. یہاں دوبارہ جمع کی طرف چلے گئے. شروع میں جمع تھی, آخر میں جمع تھی, درمیان میں اکیلا تھا. اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کو التفات کہتے ہیں, الالتفات من الجمع الى المفرد الى الجمع. یہ جو التفات ہو رہا ہے یعنی ٹرانزیشن ہوتی ہے, اس کا بھی قرآن میں ایک بڑا اہم رول ہے. یہاں پر بات یہ شاید کہی جا رہی ہے کہ ہم نے جب عبادت کرنی ہے نا, تو ہم نے اکٹھے سیکھنا ہے, اکٹھے ہو کر ہم نے کلیکٹیولی ہمیں کچھ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ساری فیملی کو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ سوال پوچھنے ہیں, کچھ سیکھنا ہے ساتھ. تو ہمیں ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے, جس طرح فاتحہ میں اہدنا, ہمیں ہدایت دیجیے الصراط المستقیم, اسی طرح یہاں پر. لیکن اس کے علاوہ دوسری طرف جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کا جواب دینا ہے تو تب بھی ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ کو نماز پڑھنے اٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو شاید آپ کی فیملی والے آپ کو مدد کریں آپ کو اٹھانے میں. اگر آپ کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے, قرآن پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے, تو آپ کو کوئی ٹیچر آ کے ہیلپ کر دے گا, کوئی دوست آ کے ہیلپ کر دے گا, آہستہ آہستہ آپ کو پروان چڑھے گی. اگر آپ کو کوئی ایڈکشن ہے, آپ کو کوئی شراب کی ایڈکشن ہو گئی ہے, آپ کو ڈرگس کی ایڈکشن ہو گئی ہے, آپ کے کسی اور قسم کی, آپ کو سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہو گئی ہے, تو آپ کو کوئی سپورٹ سسٹم چاہیے جو آہستہ آہستہ آپ کو سپورٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے اور ان برائیوں سے آپ کو بچا لے, اپنے آپ سے آپ کو بچا لے. تو یہاں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ان سب کو کوشش کرنی چاہیے میرا جواب دینے کی. جمع کی طرف اشارہ ہے کہ شاید جواب دینے میں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی, ایک دوسرے کی سپورٹ ہمیں چاہیے ہوگی. اور دوسری طرف خوبصورتی سے جب اپنے جواب دینے کی بات کی تھی تو اجیبو کہا تھا, میں فوراً جواب دیتا ہوں, یہ نہیں کہا تھا استجیبو. لیکن جب ہمارے جواب, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے بھی تو تم سے کچھ مانگا ہے, تم مجھ سے مانگ رہے ہو, ٹھیک ہے, میں نے بھی کچھ چیزیں مانگی ہیں, میں نے مانگا ہے کچھ حرام چیزوں سے دور ہو جاؤ, کچھ برائیوں سے دور ہو جاؤ, لیکن میرے جواب میں کم از کم کرنے کی تو کوشش کرو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, انہیں کوشش کرنی چاہیے
کہ وہ میرے جواب میں بھی کچھ کریں، میری باتوں کا بھی جواب دیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اس خوبصورت آیت کے بارے میں جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں نازل کی ہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم یہ ساری دعائیں جو ہم قرآن کی پڑھ رہے ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔